امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تے بنو امیہ دا بادشاہ ہشام بھی طواف کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے، اس کوشش کی تھی کہ میں زور ماریا بھی میں حجر اسود دا بوسہ لے لوں، نہیں لے سکیا، لوگوں دھکے مارے۔ امام زین العابدین تشریف لے آئے تو لوگ این ہٹ گئے جو میں بدل ہٹ جاندہ ہے، سارا حجر اسود ویلا ہو گیا۔ میں جا کے بوسہ لیا، گھنٹہ رک گئے، وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں، یہ کون ہے؟ شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی، یہ کون ہے؟ ہشام کو پتہ ہی کون ہے، اور وہ دس کو سکے جو میں دس سے تو میری تو بےزتی ہو جاتی، اس نے پتہ نہیں کون ہے۔ تو ایک شاعر کھلوتا ہے فرزدق، اس نے کہا میں دسا کون ہے؟ تو کہا دسو نہ کہ هذا الذي تعرف البطحاء وسعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ 35 شعر اس پڑھے، کھلوتے کھلو اینی کہ پہلے لکھ کے نہیں لے آیا، فوری پڑھے۔ میں دساں یہ کون ہے؟ یہ پوری جنوں مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ کون ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن مکے دا پتھر بھی جاندا ہے، روڑا بھی جاندا ہے، حجر اسود بھی جاندا ہے۔ یہ حجر اسود دے بوسے لیندا ہے، حجر اسود اے دے بوسے لیندا ہے، یہ حجر اسود نو چومدا ہے، حجر اسود اینو چومدا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ نبی دی اولاد ہے، یہ نبی دا لاڈلا ہے۔ وہ شام تو کبڑی گیا، اس نو قید کر چھڑیا، مکے تو باہر کی جگہ تے قید کر چھڑیا۔ امام علیہ السلام نو پتہ لگا تو انہاں 10,000 درہم انعام بھیجیا، انہوں جا کے انہوں دیتا تو رومن لگ گیا۔ اسا کیا انہوں آکھو ساری زندگی بادشاہ دی تعریف کی تھی پیسے واسطے، تہاڈی تعریف کی تھی اللہ واسطے، میں اللہ کو لینا تہاڈے کول کوئی نہیں، اس واپس کر دے۔ جب وہ واپس لے گیا انہوں نے فرمایا کہ انہوں آکھو تیری نیت دا تینوں ثواب مل گیا تے اہل بیت دے گھروں کوئی شے نکل جائے گا نا خیرات ہو کے واپس نہیں آندی، رکھ لے۔ پھر اس نے رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نبی دا میراثی بنائی رکھے۔ سب سے عالی خاندان میرے بھائیوں، سب سے اونچا خاندان میرے بھائیوں، آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں، کوئی ہے جو قاب قوسین تک چلا جائے؟ ہے کوئی؟ والنجم اذا ہوا، آئے ہائے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ ہے کوئی قاب قوسین تے اپڑن والا؟ سب سے عالی خاندان۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے۔ کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے کو گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ حاضر خدمت ہوئے، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے۔ یہ رشتہ آسمان تے جوڑ بنایا ہے رب نے۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا۔ آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ شرم تو چپ، بولیا نہیں جا رہا۔ تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے، چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، اور ساتھی کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ انکار ہو گیا۔ انکار ہو گیا کیویں؟ وہ کہنے کہ بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ بس انہوں نے انشاءاللہ آکھے آئی کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں مجھ دی طرح کلے نال، بھاویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، نامراد مرندہ ہوئے،
کدی پوچھیا نہیں پوچھیا. آپ گھر تشریف لے گئے, جبریل بھی آیا ہے, اللہ بھی آخیا, پھر بھی گھر گئے. تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرتا؟ یہ ممکن ہے بیٹی علی دا رشتہ آیا میں ہاں کر دوں؟ اللہ اللہ ساری امت نو سدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں. جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی, آپ فوراً واپس آئے, بلایا علی بلاؤ مدینے والوں. این مسجد بھر گئی جی میں تسی بھرے بیٹھے ہو. آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر, اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر. پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. میرے نبی نے کہا آمین آمین. پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی. دو روایتیں ہیں, یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور پلائی. پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ جو رخصی ہو جائے. آپ نے فرمایا ہو جائے. تو سلمان فارسی, حضرت علی اور عقیل علیہ السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے. آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا, آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا, اس میں آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا, پھر ایسے 5 انگلیاں وچ پائیاں, ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا, پھر کہا منہ اگاں کرو دوئے پاسے کرو, پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے, میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان 15 رمضان 3 ہجری 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت. آپ اتنے خوش ہوئے, آپ بھاگے بھاگے آئے. آپ نے فرمایا علی آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی, گڑتی ہمارے نبی نے دی. تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب شاہ سوار, جنگ دا شاہ سوار. آپ ہمیں نہیں, اس کا نام ہے حسن. پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کوئی نام دوبارہ کہ نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے, یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے. آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے. آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا, 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں. یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت کوئی شور کرے تو سلام پھرتے ہی نمازیاں دا بچے نو لے کے آ جاندے ہو, نماز خراب کر دے, کڈو نہ باہر کڈو نہ باہر. مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندہ ہے. اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے. اور نماز نفل نہیں, نفل نماز نہیں, فرض نماز, مسجد کی نماز, با جماعت نماز. ٹھیک, ساری مسجد بھری ہوئی ہے, بڑی ساری آئی, اتنا ہی ہوتا حال جتنا ایس مسجد دا حال اتنا ہی حال ہے. ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے چ گئے, وہ سجدہ لمحہ کر دیتے, اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے کہ آپ فوت ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے, تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے, فوت تو نہیں ہو گئے. تو کیا دیکھا, حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے, گٹ مٹ کر رہے. اللہ کیا سوار اور کیا سواری,
کیا سوار کیا سوار، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ آپ بچوں کو نیچے اتار دے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں ہی یوں کر کے اس کو روک، نہیں کچھ نہیں، جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اگو بہ گیا ایک مگرو بہ گیا، اور ٹنگا میں کراسنگ شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا، یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے، اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لیے، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا کہ ابی ہما و امی لا تضرہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف نہ دے دے، نہ وہ تکلیف ویکھی جڑی کسے دیکھنی، کسے نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی، میرے بیٹا کا بازو ٹوٹا 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے تو وہ چیخیں مارنے لگے، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حسین کس جگرے والا ہے جو ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھ رہے۔ ابھی ہما و امی لا تضرہما، تکلیف نہ دے رہے، تکلیف نہ دے رہے۔ ترهنامی افکند اندر ضمیر کائنات، ناله ها کز سینه اهل نیاز آید برو، چنگ و گیرید از دستان گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں، چھوٹے بچے تو مگر بھجنے ہیں، پھد دو بھائی پھد دو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں، یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، آخر اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی آئے، تو ایسے 2 سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجبہ سے قبل، تو جب بات ختم ہوگی تو کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں، تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین علیہ السلام، تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں، کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وابغض ما ابغضہما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا۔ عربوں میں عربوں کی ایک ثقافت، تہذیب، کوئی سردار اپنے بچے کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے، سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے چ لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن ہے، تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی ڈیرے چ لے کے آ جاوے، توبہ توبہ۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو،
آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پتراں نوں چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین، کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین، ایتھے چاہے ہویا ایتھے۔ ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوئے یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ ایتھے چھایا ہوا ہے، دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑے کول پتراں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، کاروبار نوکری، بچیاں واسطے ٹائم، میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں، روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے، اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے اور وہ ذرا نیو رہے تھے، جھک رہے تھے، تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا دیا، حسین شاباش، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، حسین شاباش، زور لا زور لا۔ ذرا شانت ویکھو میں کی سنا رہا ہوں تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پہ یا رسول اللہ تھی ساری شاباش حسین نو دتی جاندے، تھوڑا حسن نو بھی تھاپڑا مار، وہ تو ماں آئی تھی سارے تھاپڑے حسین نو دتی جاندے ہو، میں قربان جاواں حسنین تے فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کول کھلوتا ہے حسین نو تھاپڑے مار رہا ہے تاں پر میں بھی اسے نو تھاپڑے مار رہا جنہاں دی کشتیاں جبریل آوے انہاں نوں ذبح کر چھڑے۔ ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کاما پانی، فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے، ہم نے کہا لیٹی رہو، آپ نے گلاس اٹھایا اور سامنے کھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے، باہر نکلے، باہر ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مری ہوئی بکری، وچ دودھ تک تھے، وہ خون بھی کوئی نہ آئی، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال بھر کے ہٹھا آ گیا، تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ بھاگ کے آگے آ گئے، پہلے مینوں دیو، آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، بعد پلاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حسن حسین فاطمہ آپ نے نہیں پیا، پھر آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں، ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ مکان واحد یوم القیامہ۔ ایک دن آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو ساریاں قضائیاں دب گئی، میرا تو گھر پورا ہو گیا اگر مجھے آپ کے گھر کے سامنے گھر مل جائے، یہ فضیلت اور کسی کو نہیں آپ نے سنائی کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ یہ اتنا بڑا میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری امت لگی رہے اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے، ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمک کے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں،
لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا۔ ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین، ماتم حسین کا کرتے ہیں، اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی، حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے۔ یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ یہ اوپر والے باہر والے وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایتھے تو سارا کم ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی۔ پھر سر کٹا۔ اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اور ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر۔ آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ صرف 46 برس عمر تھی آپ کی، 46۔ تو اپنے بھائی سے کہنے لگے، بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے، بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہ نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں وہ دن آلاپے نبڑ رہوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق۔ جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں، ہائے میرے والد ہے۔ وہ کہنے لگا، رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا۔ اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا، بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو۔ میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، اس کمبخت کو معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک بار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں۔